الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم سامعین و ناظرین، اور بالخصوص یہ جملہ مخصوص ہے سامعین اور حاضرین کے لیے جو سرزمین نجف اشرف میں بیٹھ کر، امیر المؤمنین کی زمین پہ بیٹھ کر اس کے لال کو اس کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس کرۂ ارض میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی عدد نفوس ہیں، ان میں سے کچھ ایسے خاص ہیں، توجہ ہے کہ بسم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے خاص ہیں کہ جن کو میں نے نہیں چنا، دنیا کی کسی حکمران نے نہیں چنا، کوئی بل پاس کروا کے ان کا احترام نہیں، قبلہ اگر چنا ہے تو ذات خداوندی نے چنا ہے۔ میں عرض کرتے چلوں، تمہید گفتگو ہے، عرض کرتے چلوں کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ہلاک امرؤ لم یعرف قدر، وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے اپنی قدر نہیں پہچانی، جس نے خود کو پہچانا نہیں کہ میں کیا ہوں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں کہ اس فرش پہ آنے والے کو چنا کس نے ہے، اور کب چنا اور کیوں چنا۔ عزیزان گرامی، ایک ٹائم تھا، زمانہ تھا جب امام سید الشہداء کی ولادت ہوئی، آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، اور رسول خدا اس بچے کو دیکھے، ایک مرتبہ خوش ہوئے پھر روئے۔ سیدہ نے جب پوچھا کہ بابا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، فرمایا زہرا تیرا یہ بیٹا ایک ایسا وقت آئے گا کہ کربلا کی ریت پہ اکیلا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ تو اس وقت سیدہ نے چند سوال کیے تھے، ان کے چند جملے رسول خدا کی ایک وحی نازل ہوئی، اس وقت وحی نازل ہوئی، جیسے ہی سیدہ نے سوال کیے تو وحی نازل ہوئی، اور وحی جیسے ہی نازل ہوئی تو رسول خدا نے اس وحی کو نقل کرتے ہوئے سیدہ سے فرمایا کہ اس وقت یخلق اللہ من الناس شیعتا یبکون علیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت ایسے لوگوں میں سے ایسے شیعان حسین کو خلق کرے گا جو اس پر روئیں گے۔ اب جو اس فرش عذاب پہ آتے ہیں، خدا کی قسم وہ عام لوگ نہیں ہیں، وحی الہی کی زبان سے الفاظ صادر ہوئے کہ وہ خدا کی طرف سے چنے گئے۔ تو عزیزان گرامی، اس فرش پر جتنے بھی آئیں، جس طرح بھی سنیں، جس طرح کا بھی تعاون کریں، وہ خود کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماننے والے بھی
ایسوں کو مانتے ہیں کہ جن کے لیے یہی کہا گیا قرآن میں کہ مصطفیٰ صرف یہی ہے، چنے گئے صرف یہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ طوالت نہیں دوں گا گفتگو کو، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹ کے چند لمحات آپ کے درمیان میں حائل ہوں اور آپ کو رحمت دوں۔ اس آیہ کریمہ جس کے پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، جب ابن مریم کی مثال دی گئی، جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو اس وقت تمہاری قوم شور مچانے لگی، اس وقت تمہاری قوم یہ سن کے شور مچانے لگی۔ اب اس گفتگو اس آیت کریمہ کے تحت چلے گی انشاءاللہ، اور میرا جو عنوان گفتگو ہے وہ علی حامل صفات انبیاء۔ موضوع طویل ہے کیونکہ جس کو ذکر کرتے کرتے وہی سے دھلی ہوئی زبان بھی آخر تک یہی ذکر کرتی گئی اور فرماتی گئی کہ علی کا ذکر کوئی نہیں مکمل کر سکتا۔ تو علی حامل صفات انبیاء، انشاءاللہ چند صفات ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک گہری شباہت ہے امیر المومنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ بھئی فرعون جو ہے تمام بچوں کو ذبح کرواتا ہے، مروا دیتا ہے، تو حضرت موسیٰ کی ماں نے کیا کیا، ایک صندوق تیار کروائی، اور جیسے ہی موسیٰ کی ولادت ہوئی تو اس بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس صندوق میں بند کیا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ پتہ نہیں کیسا جگر تھا ماں کا کہ دریا کے حوالے کر دیا، اور یہ صندوق جب بہتی ہوئی تیرتی ہوئی اس محل کے قریب آئی اور صندوق کو نکالا گیا، اور فرعون کی بیوی کو جب یہ صندوق ملا، دیکھا کہ اس میں بچہ ہے، لے گئے، پیار کیا۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ بچہ تو بہت نورانی ہے، بچہ تو بہت پیارا ہے، مروانے کا خیال ذہن سے نکل گیا۔ فرعون نے کہا ذرا مجھے دے دے، ذرا مجھے دے دے، اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ فرعون نے موسیٰ کو پیار کرنا چاہا۔ تاریخ کہتی ہے اس دشمن خدا نے موسیٰ کو پیار کرنا چاہا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی موسیٰ جھکے اور ہاتھوں کو بلند کیا، پیار کرنا چاہا، جناب موسیٰ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور الٹے ہاتھ سے فرعون کے منہ پہ تماچا مار کے بتا دیا کہ نبوت کبھی بھی کافر کی گود میں پلا نہیں کرتی۔ تا قیامت ایمان ابو طالب پہ مہر ثبت کر دی۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو نبی اتنے سال اس کے سائے میں نہ رہتے، اس کے گھر میں نہ رہتے، جو نبی کی حفاظت اس طرح کرتے رہے۔ کبھی اپنے کسی بیٹے کو اٹھایا، تم اٹھو، نبی کے بستر پہ جا کے سو، نبی کو ادھر سلایا، ساری رات بسترے چینج کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ ان کا علم یہ تھا کہ نو مولود ہیں، جب ہاتھوں کافر کے ہاتھوں پہ آئے، کافر نے پیار کرنا چاہا، تھپڑ مار کے بتا دیا کہ میں معصوم ہوں، تو اس کا علم کتنا ہوگا جو سردار انبیاء ہے۔ یہ تو حضرت موسیٰ کی ذات گرامی تھی، اور ایک مصطفیٰ کا نور، ایک مصطفیٰ کا نور تھا۔ مکہ کی زمین تھی، اللہ کا گھر تھا۔ اس نور کی جب اس گھر میں ولادت ہوئی اور ماں لے کر جب باہر آئی، تاریخ نے لکھا ابو جہل، ابو جہل، کیونکہ ایک عرب کی روایت کہ
جو بچہ پیدا ہوتا تھا، یہ بت پرست تھے، ان کی روایت تھی، ان کی عادت تھی، ان کی رسم تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا بتوں کی خاک لے کر اس کی آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے۔ تو ابو جہل بھی ایسا کیا، سرما لے کے، بتوں کی خاک لے کے حضرت امیر المومنین کے جیسے ہی قریب آیا اور سرمے دانی سے سلائی نکالی، سرما پہنانا چاہا، ادھر سے تھپڑ منہ پہ آیا، آ کے بتا دیا کہ وہ موسیٰ تھا، میں فخر موسیٰ ہوں۔ اور انہی الفاظ کو حضرت علامہ امروہوی نے اپنے شعری انداز میں بیان کیا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دست چپ کی ضرب، سیدھے کی نہیں، چپ الٹے ہاتھ، وہ دست چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ اذان گرامی، یہ تو ایک حضرت موسیٰ کی شباہت تھی امیر المومنین، اور بہت سارے انبیاء ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے لیے سب نے لکھا کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آگ ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی، آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی۔ اب یہ تو حضرت ابراہیم کی فضیلت تھی، نبی کریم نے فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، یہ حضرت ابراہیم تھے کہ حضرت ابراہیم کو ایک لمحے کے لیے آگ سے بچایا گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی، لیکن علی کے شیعہ وہ ہیں جو تا قیامت جتنے بھی پیدا ہوں گے جہنم کی آگ سے آزاد۔ نعرہ حیدری، کوئی زمانے کی قید نہیں ہے، کوئی مکان کی قید نہیں ہے کہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس جگہ پیدا ہوا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا ابراہیم تو اکیلے تھے، ادھر شیعہ نے علی کی تعداد، یہ فرق ضرور ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، درود بھیجے محمد علیہ محمد کی ذات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ گئے تھے دربار میں اور سامنے سے جب چھوٹے چھوٹے سانپ دیکھے، درود بھیجے محمد علیہ محمد کی ذات۔ توجہ ہے کہ تو حضرت موسیٰ جب گئے اور وہاں دیکھے کہ دو سانپ ہیں تو قرآن نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تم لوگوں کے اس سحر کو ان قریب باطل کرے گا، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس سحر کو باطل کرے گا۔ اور حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی کہ اے موسیٰ پیچھے مت ہٹ، اپنے عصا کو پھینک، اور جیسے عصا کو پھینکا عصا اژدہا بن گیا۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ اب عزیزان گرامی، کوفے کا منبر تھا، امیر المومنین منبر پر بیٹھے تھے، اصحاب خطبہ سن رہے تھے، امیر المومنین خطبہ سنا رہے تھے، اصحاب سن رہے تھے۔ اچانک دیکھا کہ ایک کسی پورے مجمع کو چیرتا ہوا سانپ آ رہا۔ اب جیسے سانپ دیکھا، بھاگ کے گئے تو نہیں، روئے تو نہیں، مگر خاموش ہو گئے۔ ٹھیک، تو یہ سانپ دیکھا جا کہا رہا ہے، وہیں سے آتا ہوا منبر کے قریب آیا، اپنی زبان میں کچھ بولا، امیر المومنین نے سنا،
بعد میں امیر المومنین نے کچھ بولا، وہ سن کے چلا گیا۔ جب سن کے چلا گیا تو مجمع کی سانس میں سانس آئی۔ آپ تو جاگ رہے ہیں نا؟ بسم اللہ۔ تب مجمع نے پوچھا یا امیر المومنین، اتنا تو معلوم ہے کہ اس نے کچھ بتایا، آپ نے کچھ فرمایا، مگر سمجھ نہیں آیا۔ امیر المومنین نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، یہ قوم جن سے تعلق رکھتا تھا، ان کا بڑا مر گیا ہے، مجھ سے پوچھنے آیا تھا یا سیدی و مولائی، یہ مجھے اپنا بڑا بنانا چاہتے ہیں، اگر اذن ہو۔ یہ ہوتا ہے اختیار امام۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ حضرت موسیٰ تھے جنہوں نے عصا کو پھینکا اور اژدہا بن گیا، لیکن یہاں پہ جن بھی اژدہا بن کے علی سے مشورہ لینے آئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، میں تمام انبیاء کی شواہد بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن چند جملے عرض کروں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی تو حضرت نوح کی کشتی کتنے لوگ اٹھا سکتے تھے؟ کتنے لوگ اٹھا سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ کشتی تو بڑی تھی، مگر انسانوں میں سے تقریباً 75 بندے تھے جو شامل ہوئے۔ انسانوں میں صرف اتنے ہی اٹھا سکتے، اتنا ہی تحمل تھا، باقی دوسری مخلوقات میں سے بھی تھے، انسانوں میں سے صرف 75 نفر۔ اور اسی وقت خاص سیلاب کے زمانے میں سیلاب ختم ہوا، کشتی سے نکل کے آ گیا، یعنی کشتی جب یہ نجات دلا رہی تھی، چند لوگوں کو نجات دلائی۔ نجات دلانے کا جو زمانہ تھا وہ بھی محدود تھا، اور جس چیز سے نجات دلائی وہ بھی صرف ایک سیلاب تھا، وہ بھی صرف ایک سیلاب تھا۔ لیکن رسول کریم نے فرمایا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کہ سفینۃ نوح، نوح کے سفینے کی طرح ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ نجات پا گیا۔ عزیزان گرامی، اب اہل بیت کی کشتی کے لیے شرط نہیں ہے کہ 75 بندے ہوں، شرط نہیں ہے کہ اس زمانے سے مخصوص ہوں، جتنے بھی بندے ہوں، جو بھی قابل ہدایت ہوں، نجات کے خواہاں ہوں، آ سکتے ہیں۔ جس بھی زمانے میں ہو اہل بیت کی کشتی موجود ہے، جتنے بھی لوگ ہوں تا قیامت سوار ہونا چاہے آ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس روایت جو ہے کا کچھ پس منظر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اس روایت کے راوی جو ہے بہت ہیں، الفاظ بھی بہت ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی، اور راویان بھی بہت ہیں۔ جبرا منظور صاحب توجہ ہے، آپ کی توجہ درکار ہے۔ راویان بہت ہیں، الفاظ بھی بہت کے ساتھ نقل ہوئی، صرف ہم نے نہیں، سب نے نقل کی، سب نے نقل کی، لیکن ایک سلسلہ نقل کروں گا کہ ہمارے چوتھے امام کا زمانہ ہے، اور کتاب سلیم ابن قیس آپ سب جانتے ہیں۔ کتاب سلیم ابن قیس کے لیے روایت ہے کہ امام زین العابدین پر عرض کی گئی، مولا کے سامنے پڑھی گئی اور مولا نے تصدیق فرمائی تھی۔ اب یہ الگ اختلاف ہے کہ آج کے زمانے والی موجود وہی ہے یا نہیں ہے، میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں، میں روایت کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب جب امام زین العابدین پر عرض کی جا رہی تھی اور پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، اصحاب کا مجمع بھی بیٹھا تھا، امام سن رہے تھے، اس وقت ایک صحابی نے جس کا نام ہارون بتاتے ہیں کہ امام صادق امام زین العابدین سے فرمایا کہ یا مولائی جو عزت و فدا، اے مولا، اے میرے آقا، میری جان آپ پر قربان ہو کہ یضیق صدری ببعض ما فیہ، مولا میرا سینہ تنگ ہوتا جا رہا ہے کہ جو اس میں سے کچھ ایسا سن رہا ہوں۔ مولا نے کہا تو کیا سن رہا ہے، کس چیز سے تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے؟ تو یہ کہتا ہے مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ان فیہ ہلاک امت محمد،
مولا اس میں تو امت محمد کی ہلاکت لکھ دی گئی ہے، غیرکم اہل البیت وشیعۃ، مولا آپ کے علاوہ اور آپ کے شیعوں کے علاوہ باقی سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو اس وقت امام نے کہا کہ تم نے رسول خدا سے سنا نہیں کہ ان مثل اہل بیت کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ تو یہ راوی جہاں تک تو آپ نے سنی تھی، آگے میں سنا رہا ہوں، جہاں تک روایت آپ نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، آگے میں سنا رہا ہوں۔ اس وقت امام زین العابدین اس سے کہتا ہے کہ تم نے یہ روایت سنی نہیں؟ میرے جد امجد سے کہا نعم مولائی، جی مولا میں نے روایت سنی ہے۔ مولا یہاں تک خاموش نہیں ہوئے، مولا نے کہا جب تم نے سوال کیا ہے تو بات مکمل ہوگی، جب سوال کیا ہے تو بات مکمل ہوگی ہے۔ تم نے سنی ہے؟ کہا جی سنی ہے۔ کہا من حدثک، کس نے تجھے بتائی ہے؟ تو یہ کہتا ہے سمعتہ من اکثر من 100 فقہا، بات نہیں کہا، کس سے سنی ہے؟ 100 سے زیادہ اپنے زمانے کے فقہا سے سنی ہے۔ یہ اتنا کافی نہیں تھا، امام زین العابدین نے کہا نہیں، بتا ممن سمعتہ، نام بتا، نام بتا، ممن سمعتہ، کس سے سنی ہے؟ تو اس وقت یہ بیان کرتا ہے کہ سمعتہ ابن معتمر سے میں نے سنی۔ اچھا ابن معتمر کس سے سنی؟ کہا ذکرہ عن ابی ذر، ابو ذر سے زیادہ کوئی صادق اللہجہ نہیں سکتا ہے۔ کہا ذکرہ عن ابی ذر وہو، پرانے زمانے میں آج بھی ہوں گے، ہم نے دیکھے نہیں، روایات میں ہم بتایا، تاریخ نے بتایا کہ کعبۃ اللہ میں کچھ دستے لگے ہوئے تھے پکڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حلقہ، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ حلقہ۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ابن معتمر سے سنا، اس نے کس سے سنا؟ ابو ذر سے، لیکن ابو ذر نے کیسے سنائی؟ کہا نہیں، عرض مکہ تھی، ابو ذر نے ایسے ہی نہیں سنائی، اس صادق اللہجہ صحابی نے اس وقت سنائی جب عرض مکہ تھی، خانہ کعبہ میں گیا، وَهُوَ آخِذٌ بِحَلَقَةِ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نوح۔ جب یہ مطمئن ہو گیا امام نے کہا یہ تھی اہل بیت کی نوح سے علی کی، نوح سے علی کا تقابل۔ ثانی گرامی صرف آخری تقابل بیان کروں اور آپ کی خدمات تمام، جو آیت میں نے آپ بزرگان کی خدمت میں پیش کی اور تلاوت فرمائی، اس آیت کریمہ کا شأن نزول بھی تو بیان کروں۔ یہ آیت کریمہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَم، جب ابن مریم کی مثال دی گئی، جب ابن مریم کی مثال پیش کی گئی، اب ترجمے اس کے بہت کیے گئے ہیں، ترجمے بگاڑے بھی گئے، ترجمے بگاڑے بھی گئے ہیں، کیونکہ جانتے تھے شان نزول کیا ہے۔ اور جب ابن مریم کی مثال پیش کی گئی اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ، قبلہ امت مصطفیٰ سے توجہ درکار ہے، امت مصطفیٰ میں سے ایسے کون سے تھے جو تھے بھی نبی کے زمانے میں، ہوں گے بھی صحابی، کیوں کہتے ہیں صحبت ملی تو صحابی بن گیا، ہوں گے بھی صحابی، تھے بھی امت مصطفیٰ سے، کون ایسے تھے جو ابن مریم سے بغض رکھتے تھے؟ ترجمہ کیا گیا کہ ابن مریم کی بات نہیں، ضرب ابن مریم، ابن مریم کی مثال پیش کی گئی تھی، یعنی مثال کسی اور کے لیے دی گئی تھی۔ ضرب ابن مریم اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم اس سے ناراض ہو گئی،
شور مچانے لگی۔ آئیے اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے لیے میں 3 روایات آپ کی حضور میں پیش کر رہا ہوں۔ اور وہ 3 روایات ایک روایت ہے جس کے راوی خود امیر المومنین ہیں، اس کے راوی خود امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، درود بھیجے محمد آل محمد کی ذات پر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، گھبرائیے گا نہیں اندھیرے سے، علی والے گھبراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ علی والے کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، اس مصنوعی نور کے محتاج نہیں ہوتے، اور ڈرے وہ جن کے بڑے گار میں ڈرے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قال لی النبی، مجھے نبی نے کہا۔ اب یہاں پہ سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال لی النبی فیک مثل عیسی ابن مریم، تمہاری مثال عیسی ابن مریم جیسی ہے۔ اچھا کس چیز میں؟ چپ ہو گئے؟ نہیں، بیان فرمایا، کہا ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، اس لیے کہ عیسی ابن مریم نے اتنا بغض رکھا ہے، اتنا بغض رکھا، حتی بہتوا امہ، کہ اس کی ماں پہ بہتان لگایا، وَأَحْبَبَتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِمَنزِلَةٍ لَيْسَتْ لَهُ، اور نصارہ نے اتنی محبت کی، ایسا مقام دیا، اس منزل پہ اتارا، ایسی منزل بتائی کہ جو اس کے لیے تھی ہی نہیں۔ علی کے لیے بھی دیکھا جائے، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں علی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ علی کے والد مسلمان ہی نہیں تھے، شباہت نظر آ رہی ہے، اور کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں علی تو اللہ ہے۔ یہ ہے شبہ، فیک شبہ، فیک مسئلہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایک روایت تھی جو امیر المومنین نے ذکر فرمائی۔ دوسری روایت ہے جو ابو بصیر سے، ابو بصیر کی روایت کو کوئی رد نہیں کرتا، کسی بھی مسلک کا ابو بصیر کو مانتے ہیں، ابو بصیر سے روایت نقل ہو جائے تو مانتے ہیں۔ اب ابو بصیر فرماتے ہیں کہ بینما رسول اللہ ذات یوم جالسا، رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اکیلے بیٹھے تھے؟ نہیں، اس طرح اصحاب کا مجمع تھا، رسول اللہ کے پاس اصحاب کا مجمع تھا کہ اذا اقبل امیر المومنین، اس وقت امیر المومنین آئے اسی مجمع میں۔ اب بیٹھے تو بہت سارے تھے، آیا ایک تھا، بیٹھے بہت سارے تھے، آیا ایک تھا۔ جب یہ ایک آیا تو اس وقت ابو بصیر کہتے ہیں فقال له رسول اللہ ان فیک شبہا من عیسی ابن مریم، ان فیک شبہا من عیسی ابن مریم، اے علی تمہارے اندر عیسی ابن مریم کی شباہت ہے۔ یہاں تک نبی خاموش نہیں ہوئے، خدا کی قسم یہ لطف لیں گے اگر غور سے روایت کو سنا۔ نبی کریم فرماتے ہیں، قبلہ منظور صاحب توجہ، نبی کریم آگے کیا فرماتے ہیں کہ ولولا، نبی کریم کے جملے ہیں کہ ولولا، یعنی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، ولولا کا مطلب یہی ہے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا ان تقول فیک طرائق من امتی ما قالوا فی عیسی ابن مریم، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت میں سے کچھ گروہ تمہارے لیے وہ نہ کہے جو عیسی ابن مریم کے لیے کہا۔ نبی کریم فرماتے لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، تو میں علی تمہارے لیے ایک ایسی بات کہہ دیتا، ایک ایسی بات کہہ دیتا کہ لا تمر بملئن، کسی گروہ کے پاس سے نہ گزرتے مگر یہ الا اخذوا التراب من تحت قدمیک، تمہارے قدموں کی مٹی اٹھاتے، یہاں تک نہیں ہے یلتمسون بذالک البرکت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، گرامی یہ اسی آیات کے ذیل میں روایات۔ اور آخری روایت جو ہے وہ علی ابن ابراہیم القمی
سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں. اللہ اب سلمان فارسی کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا. سلمان فارسی کہتا ہے قال بینما رسول اللہ جالس فی اصحابہ کہ رسول خدا اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس قال کہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ انہو یدخل علیکم الساعۃ، اس وقت تم لوگوں کے پاس ایک ایسا شخص آئے گا کہ یدخل علیکم الساعۃ شبیہ عیسی ابن مریم، جو عیسی ابن مریم کی کیا ہوگا؟ گھبرا تو نہیں گئے گرمی سے؟ جو عیسی ابن مریم کی شبیہ ہوگا. تو تمنا تو بہت رکھتے تھے، تمنا تو بہت رکھتے تھے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ فدخل من کان جالسا فخرج من کان جالسا، جو بیٹھا ہوا تھا وہ نکل کے چلا گیا. کیوں؟ لیکون ہوا داخل، تاکہ وہی آنے والا شمار ہو. نکل گیا اس تمنا کے ساتھ، نکل گیا اس تمنا کے ساتھ کہ یہی داخل ہونے والا ہو اور نبی کی حدیث فٹ ہو جائے. لیکن کہتے نہیں کہ یہی وقت تھا کہ دخل علی بن ابی طالب، یہ نکلا علی بن ابی طالب داخل ہوئے. تو اس وقت جیسے ہی علی بن ابی طالب داخل ہوئے کچھ بغض کے مارے بیٹھے تھے جو جا نہ سکے، کچھ بیٹھے تھے. تو سلمان کہتے ہیں کہ اسی وقت فقال الرجل لبعض اصحابہ، اگر سلمان نہ کہتے تو میں نہ کہتا. سلمان نے کہا ایک نہیں تھے، ایک گیا تھا، باقی کچھ بیٹھے تھے، جن میں سے ایک نے لبعض اصحابہ اپنے چند خاص لوگوں کو کہا. یعنی ایک گروہ تھا نبی کے سامنے، ایک گروہ تھا. سلمان کہتے ہیں کہ قال الرجل، نام نہیں لیا، قال الرجل، رجل نے کہا لبعض اصحابہ، اپنے بعض دوستوں سے کہا. اب کیا کہا اس نے؟ کہا، وہ کہتے ہیں اما یرضا محمد، کیا محمد اس بات پہ راضی نہیں ہوا کہ ان فضل علی علینا، کہ اس نے علی کو ہم پر برتری دے تو دی تھی. اب اس پہ راضی نہیں ہوا. حتی یشبہہ بابن مریم، اب ابن مریم سے شباہت دے دی. آگے بغض کے جملے سنیے گا، روایت ختم نہیں ہوئی. یہی شخص کہتا ہے واللہ، مجھے خدا کی قسم، مجھے خدا کی قسم، ابھی جس کا کلمہ پڑھا ہے، اس خدا کی قسم، مجھے خدا کی قسم، لآلہتنا التی، ہمارے وہ خدا کننا نعبدها فی الجاہلیت افضل منہ. حد کر دی بغض کی. کہا کہ مجھے اللہ کی قسم، ہمارے وہ خدا کہ جن کی ہم زمانے جاہلیت میں عبادت کیا کرتے تھے علی سے برتر ہے. یہ تھا بغض. اور عزیزان گرامی، یہ بغض ختم نہیں ہوا، یہ بغض ختم نہیں ہوا، بلکہ نبی کے بعد انہوں نے بغض نکالا. کیونکہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ یا علی ان لک فی قلوب الناس، اے علی تیرے لیے کچھ لوگوں کے ناس، کچھ لوگوں کے دلوں میں ضغائن، کینے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے کینے ہیں. لا یظہرونہا الا بعد وفاتی، جو ظاہر نہیں کریں گے مگر میری وفات کے بعد ظاہر کریں گے. عزیزان گرامی، یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ بغض نبی کے بعد ظاہر کیا. اور بات یہاں تک ختم نہ ہوئی، وہ ٹائم آیا کہ ابن الزہرا کو مدینہ چھوڑنا پڑا. آپ تازہ کربلا سے ہو کے آئے ہیں، آج تیسرا دن ہے، 10 محرم گزر گئی، کربلا پپا ہو گئی. کربلا میں حسین نے قربانی دے دی، حسین نے جو لٹانا تھا لٹا دیا. عزیزان گرامی، چند جملے مسائل کے عرض کروں گا
کہ 10 محرم کا دن تھا اور شبیر الوداع کے لیے آئے۔ حضرت گرامی ایک جملہ، ایک سوال آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھئے گا، اپنے اندر سے پوچھئے گا اور غور کیجئے گا کہ دنیا کا کوئی کتنا بھی غریب انسان نہ ہو، کتنے بھی کم تعلقات ہوں، دنیا کے کس بھی کونے میں بیٹھا ہو، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہ کر رہنے والا ہو، کوئی معروف نہ ہو، پھر بھی اگر ان کا کوئی مر جاتا ہے تو دفن کرنے والے اپنے نہ ہوں تو دوسرے آتے ہیں، پرسہ دینے والا کوئی نہ ہو لیکن کہیں گاؤں سے کوئی پڑوسی خواتین کو خواتین پرسہ دینے کے لیے آتی ہے، مردوں کے پاس مرد آتے ہیں۔ عزیزان، یہ کربلا کا میدان تھا کہ جہاں آل نبی کو پرسہ دینے والا کوئی نہیں تھا، مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے نبی نے دعا فرمائی تھی، اور اس دعا کا صلہ یہ شیعہ حسین ہے کہ جو آج نبی زادیوں کو پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا پہ آ گئے۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے جب دیکھا کہ انصار میں سے کوئی نہیں بچا تو امام ایک صدا بلند کرتے ہیں کہ ایکم یقدم جوادی، کوئی ہے جو مجھے سوار کروائے۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ تھا، مردوں میں سے تو کوئی تھا نہیں، ایک تھا مریض جو غچی کے عالم میں تھا۔ سیدہ زینب آگے بڑھی، کہتی ہے اے بھیا اماں زہرا کی نشانی، میں تجھے سوار کرواؤں گی، تم اکیلے سوار نہ ہونا۔ عزیزان گرامی، سیدہ زینب نے جب حسین کو سوار کروایا، امام حسین جب گھوڑے پہ تشریف لے گئے، اس وقت دیکھا قریب سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب نیچے دیکھا کہ سیدہ سکینہ گھوڑے کے سنبھوں کو پکڑی ہوئی ہے، کہتی ہے اے جواد، ابھی اے میرے بابا کے گھوڑے، بابا کو میدان میں نہ لے جانا، میرے بابا کے سوا میرا بچہ ہی کون ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین جب متوجہ ہوئے، امام گھوڑے سے زمین پہ آئے، کچھ دیر بیٹھے، سکینہ کے ساتھ باتیں کی، اب یتیم جو ہونے والی ہے، سکینہ کے ساتھ چند لمحے بیٹھے، باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد اب الوداع کہتے ہیں۔ جب سکینہ نے اجازت نہیں دی تو امام حسین کہتے ہیں سکینہ دعینی، مجھے اجازت دے دو، لعلی آتی کے بالماء، سکینہ مجھے اجازت دے دے، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ عزیزان گرامی، یہی جملے تھے، سیدہ سکینہ نے رو کے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے۔ عزیزان گرامی، بالآخر امام حسین نے الوداع کیا اور آئے میدان میں جنگ کی۔ میمنے کو میسرے کو میمنے، جب فوج یزید میں بھگدڑ مچ گئی، امام حسین نے صدا دی، آؤ ابھی اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، ارے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا دودھ پیتا بچہ مارا گیا۔ عزیزان گرامی، فوج یزید میں کسی میں بھی جرأت نہیں تھی کہ امام حسین کا سامنا کرتے۔ یہ امام صدائیں بلند کر رہے تھے کہ اچانک قریب سے آواز آئی، بیٹے کب تک جنگ کرے گا، بیٹے کب تک جنگ کرے گا۔ یہی آواز تھی، ایک فضا میں آواز مجھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، عزیزان جیسے ہی تلوار نیام میں رکھی، فوج اشکیا آ گئے، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزے سے وار کیا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھائے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں گھوڑے سے کہ اے میرے گھوڑے، اب مجھے اس جگہ نہیں، دیکھ میرا اکبر کہاں ہے، میرے اکبر کے پاس مجھے لے جا۔ امام حسین نے اپنے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈالے، جناب علی اکبر کی لاش کے قریب جیسے آئے، گھوڑے نے 2 زانو ٹیکے اور امام حسین کو جیسے ہی اتارا، امام حسین نے تکبیر شروع کی اور فوج یزید میں شور مچا۔ جب فوج یزید میں شور مچا، سیدہ زینب خیام کی طرف آتی ہے،
سیدہ زینب امام زین العابدین کے خیمے کی طرف آگے کہتی ہے میرے بیمار بیٹا ہوش میں آ جا، ابھی دیکھ اس فوج میں شور کیسی۔ امام بیمار کہتے ہیں پھپھی اماں ایک کام تو کر، خیمے کا پردہ اٹھا، دیکھتا میں ہوں۔ جیسے ہی سیدہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، امام نے دیکھا نوکہ نیزہ پہ سر ہے۔ امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ استاذ گرامی یہی ٹائم تھا کہ ایک بیٹی تھی، آتی ہے میدان کی طرف دوڑتی ہوئی، دیکھا ایک لعین کھڑا ہے بابا کے پاس، ایک لعین کھڑا ہے، یہ آتی ہے، یہ چیختی ہوئی آتی ہے اور اس لعین سے پوچھتی ہے یا شیخ هل رأیت ابی؟ عزیزان یہ پوچھنا تھا، اس لعین نے سیدہ کو جواب دیا تماشوں کے ساتھ۔ آخر سیدہ روتی ہوئی میدان میں بولتی رہی یا ابی این انت یا ابی۔ یہی جملے تھے کہ امام حسین کی لاش آواز الیہ الیہ یا بنی۔ عزیزان گرامی ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ سیدہ سکینہ باپ کے پاس گئی اور باپ کے سینے پہ سو گئی۔ جو لکھنے والے ہیں یہ بھی لکھتے ہیں، لیکن کچھ احتیاط سے لکھنے والے لکھتے ہیں سید الشہداء کے سینے پہ اتنے تیر لگے تھے کہ سونے کی جگہ کہاں بچی، تو بی بی سوئی کہاں؟ روایت نے لکھا، بہار الانوار میں بھی روایت ملی، روایت نے لکھا کہ بی بی سکینہ باپ کے قدموں کے پاس آ کے سو گئی۔ عزیزان گرامی رات ہوئی، آپ نے سنا کہ حر کی بیوی پانی لے کے آئی خیام کی طرف، پیاسے تھے پانی لے کے آئی۔ کسی نے کہا حر کی بیوی تو تھی ہی نہیں، پانی کیسے آیا؟ کہا حر کی ماں پانی لے کے آئی، لیکن افسوس حر کی ماں بھی نہیں تھی، پھر پانی آیا کیسے؟ روایت ملی، علامہ مجلسی نے روایت لکھی کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک بوڑھی کنیز تھی، شب عاشور جیسے ہی سورج غروب ہوا خیام سے باہر نکلی، چادر تو سر پہ تھی نہیں، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، کہا خدایا یہ آل محمد کے یتیم ہیں، خدایا یہ آل محمد کے یتیم ہیں، کیا تو قبول کرتا ہے کہ پیاسے مر جائیں؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ خدا ہماری اپنی باتیں